اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے باوجود میرے رب العالمین ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات میں سب سے بہترین اور اپنی پہچان بنائی۔ آج ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ افسوس کہ اگر ہم تھوڑی کوشش کریں، غور کریں کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو، تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے، تمہارا اکمل ایمان کیا ہونا چاہیے، اعتقاد کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں آ سکتا، یہ خیال نہیں آ سکتا، تو کم از کم اتنا تو کہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آ جائے تو آپ جب گناہ کرو گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم لوگ رک جاتے ہیں یار وہ کیمرے میں نہ آ جائے، تصویر نہ آ جائے، پکچر نہ آ جائے۔ تو اللہ جو تمہاری تصویر لے رہا ہے، اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اللہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ وہ سارے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اتنے ہم دلیرے۔ ایک کیمرے سے ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن اللہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ کبوتر لے جاؤ، سب مریدوں کو دیا ایک کبوتر اور ایک چھری کہ جاؤ یہ کاٹ کر لاؤ، اور وہاں کاٹ کر لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، تمہیں کوئی نہ دیکھے، کاٹ کر لاؤ۔ سب لے کے جلدی جلدی کاٹ کر لائے گے، یہ لو حضور۔ ایک مرید آخر میں 3 دن کے بعد آئے اور وہ کبوتر بھی ہاتھ میں، چھرا بھی ہاتھ میں، کہا کہ تو نے ابھی تک کاٹا نہیں۔ سب نے کہا دیکھو یہ بے ادب ہے، اس نے فرما برداری نہیں کی، حکم نہیں مانا۔ انہوں نے کہا صبر، ان سے بھی تو پوچھنے دو۔ پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کاٹ کے لائے، آپ نے کیوں واپس کبوتر بھی ہاتھ میں اور یہ بھی ہاتھ میں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور آپ نے شرط لگا دی تھی نا، آپ نے کہا وہاں کاٹو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میں گھر میں گیا تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، بازار گیا بازار میں خدا دیکھ، جنگل میں خدا دیکھ رہا، کنویں میں خدا دیکھ، پہاڑ پہ، ہر جگہ جدھر جاتا رہا مجھے خدا دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نہ کاٹ سکا۔ شرط ہٹا دی تو میں بھی کاٹ دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ خدا ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر طرف خدا ہی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھیں اس طرح کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا کہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھ پاتے تو ہمیں تو دیکھ رہا ہے نا خدا، تو کم از کم یہ چیز اگر دیکھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی فرار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن میں آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً مانے کہ ولایت دور نہیں ہے، ولایت بڑی قریب ہے۔ قرب خداوندی یہی ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی تابعداری اور غلامی کو اپنا لیں گے، یہ زندگی بھی آپ کی آباد ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے